میں نے یہ الحاج سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نعت پڑھی، پڑھا تو نہیں جاتا تھا، دل میں پڑھی، روتے روتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، لیکن میری قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے خواب میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، دو ڈاکٹر اپنی یونیفارم میں ہیں، ان کے پاس تمام جراح کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، جو آلات ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس تھے۔ ایک کا قد لمبا ہے، گورا رنگ ہے، گولڈن رنگ کا فریم ہے، سفید شیشے ہیں لگائی ہے اس نے۔ دوسرے کا قد چھوٹا ہے، ذرا سانولا رنگ ہے۔ تو بڑے قد والا جو ہے وہ چھوٹے قد والے سے کہتا ہے کہ اس کو ایسے لٹائیں اور ایسے یہ پانی اس کے منہ میں ڈالیں اور ایسے یہ سلاخ کے ذریعے یہ جو گلٹی ہے نکالیں اس کی۔ تو اس نے مجھے لٹایا اور وہ پانی میرے منہ میں اس نے شاور کے ذریعے پانی ڈالا، پھر وہ سلاخ کے ذریعے اس نے سارا جو اندر کا جو گلٹی تھی وہ اس نے نکال لیا۔ کہنے لگا کہ آپ کرولی کر دیں، کرولی کر دی۔ پھر اس نے وہی عمل کیا، یہ 3 دفعہ اس نے ایسا کیا، 3 دفعہ یہ عمل دہرا کے وہ میرے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ تو جو بڑے قد والے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ایسے کرتے ہیں کہ حضور آپ کا بندہ ٹھیک ہے، حضور آپ کا بندہ ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کس سے مخاطب ہے، کسے کہہ رہے کہ آپ کا بندہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایسے جب دیکھا تو میرے سرہانے میرے آقا تشریف فرما تھے، سرہانے کھڑے تھے۔ خواب میں مجھے پتہ چل گیا کہ میرے آقا تشریف لے آئے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکا رونے کے سوا۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ میرے ایسے میرے کندھوں پہ رکھا اور پنجابی میں فرمایا، اور ہن تو ٹھیک ہاں، تیری عمر ہن 63 سال ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میری چیخیں نکل گئی خواب میں اتنا رویا، اتنا خواب میں رویا۔ تو ساتھ میرے بیوی بچے جو بیڈ پہ سوئے ہوئے تھے، تو میری بیوی نے وہ آواز سنی کہ یہ رو رہے ہیں، شاید ان کا وقت قریب آ گیا۔ تو وہ بھی روتی ہوئی اٹھی ہے، تو مجھے پیچھے سے پکڑا، اس نے کہنے لگی کہ بہت تکلیف ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت تکلیف ہے، 106 بخار تھا، میری زبان خشک ہو چکی تھی، منہ پھیکا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک کنو کاٹ کر لائیں، اس میں نمک زیادہ ڈالیں، تو وہ مجھے دے۔ وہ اٹھی ہے، اس نے چھوٹا بلب 0 کا جلتا تھا، وہ اس نے بند کیا، ٹیوب لائٹ جلائی ہے اس نے، وہ کاٹ کر جب وہ اس رستے سے لائی ہے تو مجھے پلیٹ پکڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا، مجھے جگا لیتے، ساری رات آپ یہ الٹیاں کرتے رہے ہیں، اتنا گند پڑا ہے، یہ خون پڑا ہے، یہ پانی پڑا ہے ادھر، مجھے جگا لیتے، مجھے اس قابل نہیں سمجھا۔ وہ روتی ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے آج اس کی آخری رات ہے، یہ چلا جائے گا دنیا سے۔ تو وہ جب میں نے دیکھا نیچے، یہاں خواب میں مجھ سے وہ ڈاکٹر کرواتے رہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا گند، وہ سارا جو خون تھا، جو پانی تھا وہاں پڑا تھا۔ تو میں نے جوش میں آ کر کہا لے جاؤ اسے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ بیماری کی وجہ سے چڑچڑا پن ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ بیچاری روتی روتی بیڈ پہ گر گئی، وہ اپنا رونا رو رہی ہے، میں اپنے رونے رو رہا۔ میں تو روتا ہوں، میرے آقا نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ مجھے دلیل بھی دے دی کہ چشتی واقعی میں آیا ہوں۔ تو 6 بجے تک میں روتا رہا۔ 6 بجے میرا بھائی میرے کمرے میں لیاقت نامی
وہ میرے کمرے میں آیا تو کہنے لگا یہ یار شاہ صاحب کا فون ہے وہ سن لیں. دوسرے کمرے میں پڑا تھا. میں اٹھ کر گیا. روتے روتے میں نے ریسیور پکڑا, میں رو رہا ہوں. تو میرے پیر و مرشدی سید جماعت علی شاہ صاحب 33 چک والے قربان جامع اسی لیے جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کلچیاں والے, انہوں کا فون آیا. میں رو رہا تھا, ریسیور پکڑا ہے. تو مجھے کہتے روتا کیوں ہے, اور رات سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اب تمہیں دوائی کی ضرورت نہیں رہی, دوائی کے بغیر ٹھیک ہو جاؤ, جتنی بھی دوائی ہے پھینک دو اسے نالی میں. میں نے کہا حضور دوائی تو کھانی پڑے گی. آپ نے فرمایا نہیں, رات تمہارا علاج ہو گیا, اگر دوائی کھانی ہے تو پھر چھوٹی شہد کی مکھی کا جو ہے اس کا شہد کھائیں. میں نے کہا حضور فیصل آباد میں کہاں ملتا ہے خالص؟ آپ نے فرمایا آپ میرے پاس آ جائیں 33 چک میں, میرے پاس 2 بوتلیں پڑی ہیں جو بالکل خالص ہیں, ایک لے جاؤ. دوسرے دن میں گیا, پھر وہاں سے لے آیا. پیر و مرشد نے بڑا کرم فرمایا, بڑی مہربانی. تو وہ شہد کچھ میں کھا گیا, کچھ بچے کھا گئے. بس آہستہ آہستہ بغیر دوائی کے میں ٹھیک ہو گیا. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو میرے آقا کا کرم ہے, میرے آقا کی مہربانی ہے, یہ معجزہ ہے. جس طرح امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو میرے آقا نے ٹھیک کیا تھا اور اپنی چادر عطا فرمائی تھی خواب میں, جب ان کی آنکھ کھلی تو چادر ان کے پاس تھی. اسی طرح میرا جو یہ گند جو یہ گلٹی آپریشن کیا انہوں نے, تو سارا کچھ میرے پاس پڑا تھا. تو آج تک میں ٹھیک ہوں.